ہم ربیع الاول کے بابرکت مہینے کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے ایک سیریز کا آج سے آغاز کر رہے ہیں۔ اللہ کل شعین قدیر کا جو سب سے بڑا مظہر ہے وہ ہے رسالت مآب سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مطہر۔ میں بار بار آپ کو کہتا ہوں کہ ملحمۃ الکبریٰ شروع ہو چکی ہے۔ اللہ کی دی ہوئی نعمتوں پہ شکر کرنا ان نعمتوں کو بڑھاتا ہے۔ ہم بیسیکلی آج جو ہے وہ خوشی منانے کی بات کر رہے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے موقع پہ۔ پہلے رسالت مآب نے کہا میں نبأ العظیم، میں وہ عظیم خبر ہوں جس کی گونج آسمانوں میں ہے۔ قرآن پاک میں کیا اللہ کہتا ہے کہ جب سور پھونکا جائے گا تو ان کے دماغ پہ چک جائے گی۔ اللہ نے قیامت کا سیکوینس بھی طریقے سے لگایا ہوا ہے۔ اللہ آدھے دھورے کام نہیں کرتا۔ ہائیڈروجن آکسیجن علیحدہ ہوتی ہیں، پانی ختم ہو جائے گا تو کبھی آنکھیں کھول کے چاند کی طرف دیکھیے گا، کبھی وہاں ہوا تھی ختم ہو گئی، کبھی وہاں سمندر تھے ختم ہو گئے، کہیں وہاں قیامت تو نہیں آ گئی ہوئی ہے۔ اگر آپ اللہ کے قریب ہو جائیں کسی بھی حال میں، کسی بھی جگہ میرے سمیت کسی سے کچھ پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، تو ان سے کہہ دیجئے فاتبعونی، میری اتباع کرو، یحببکم اللہ، یعنی رسالت آپ کی کرنی ہے آپ نے اتباع، اور ہوگا کیا؟ اللہ آپ سے محبت کرے گا۔ توحید اور رسالت ملی ہوئی ہے۔ کلمہ بھی صرف پورا نہیں اس وقت ہوتا جب تک آپ صرف لا الہ الا اللہ پڑھتے رہیں گے، کوئی پتہ نہیں۔ غدیر کا خطبہ، اب مولا امیر کائنات کی امامت کا اعلان ہوتا ہے، لیکن وہ سب کو یاد ہے۔ اس کا شروع کیا ہے؟ اللہ کی رحمتوں کا جو دروازہ کھلتا ہے نا، وہ کہیں ربیع الاول میں کھلتا ہے۔ دنیا میں سب سے پہلی نعت رسالت مآب سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ظاہری ظہور کے اوپر۔ یہ ربیع الاول کا ایک مہینہ نہیں، ہر لمحہ، ہر لمحے کا مائکرو سیکنڈ، نینو سیکنڈ رسالت مآب۔ ربیع الاول اسی تھرڈ ڈائمنشن کا نام ہے۔ تو پھر انہی کے لیے کسی نے کہا تھا گناہ گار پہنچے در پاک پہ، زاہد و پارسا دیکھتے رہ گئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں اسامہ طیب پوڈ کاسٹ میں اسامہ طیب آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ میرے بڑے بھائی بہت محترم، میں یہ اعزاز حاصل ہے کہ میں بھائی بھی کہہ لیتا ہوں، میں ان سے اتنی دل کی باتیں کر لیتا ہوں کہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر میں دوست ہونے کا بھی دعویٰ کروں تو مجھے امید ہے کہ یہ غلط نہیں ہوگا۔ باقی حیدر بھائی خود بتائیں گے اس بارے میں کہ میں نے کوئی بہت بڑا دعویٰ تو نہیں کر لیا۔ اور میری جو ایک انسیت ہے، جو عقیدت ہے حیدر بھائی کے ساتھ، حیدر بھائی کی فیملی کے ساتھ، وہ بالکل ایسے ہی جیسے بڑے بھائیوں کے ساتھ ہوتی ہے۔ اور ہم ہمیشہ کوشش کرتے ہیں، اسامہ طیب پوڈ کاسٹ کی پوری ٹیم کی یہ کوشش ہوتی ہے اور حیدر بھائی کی بھی یہ کوشش ہوتی ہے کہ آپ تک جو چیز لے کے آئی جائے وہ آپ کے کوئی زندگی میں ویلیو ایڈ کرے، کوئی ہسٹری سے ایسی چیز، کوئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان مبارک کے حوالے سے، ازواج مطہرات کے حوالے سے وہ چیزیں، وہ ہستیاں آپ کہہ لیجیے اسلامک ہسٹری کی جس کے اوپر بڑا کم کام ہوا ہے، تو بڑی تگڑی ریسرچ کے ساتھ حیدر بھائی جو ہے وہ ہمارے پاس آتے ہیں اور میں بڑا شکر گزار ہوں۔ اور میں ناظرین آپ کے بہاف پہ بھی حیدر بھائی کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ ہم ربیع الاول کے بابرکت مہینے کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے ایک سیریز کا آج سے آغاز کر رہے ہیں اور یہ روزانہ کی بنیاد پہ انشاءاللہ آپ تک پہنچتی رہے گی۔ اور مجھے امید ہے کہ اس کے اندر جو گفتگو ہوگی اس میں بہت سے گوشے ایسے ہوں گے جو ہمارے لیے نئے ہوں گے اور ساتھ ہی ساتھ اس میں بہت کچھ سیکھنے کا بھی جو ہے وہ ہمیں موقع ملے گا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میں حیدر بھائی کو مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں کہ حیدر بھائی ماشاءاللہ عمرہ کر کے آئے، اور شکر گزار ہوں کہ آب زمزم اور کھجوریں اور تسبیح اور یہ اشیاء کا تو میں تہہ دل سے مشکور ہوں، لیکن جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جس کنویں کے اندر لاب دہن شامل ہے، میرا بڑا فیورٹ اس کا پانی ہوتا ہے اور میری بڑی خواہش ہوتی ہے کہ جب بھی کوئی میرے لیے وہ لے کے آئے تو اب یقین کریں کہ وہ جب مجھے حیدر بھائی نے جو ہے وہ پریزنٹ کیا تو میری خوشی کی کوئی انتہا نہیں تھی۔ تو حیدر بھائی السلام علیکم، بہت مبارکباد اور بہت شکریہ۔ سر خیر مبارک۔ سر میں تو بڑا عام سا آدمی ہوں اور میں یہ بار بار کہہ چکا ہوں کہ میں آپ سے بہت ڈرتا ہوں، تہاڈا پتہ ہی نہیں لگتا تسی کیڑے لکھی گل کر دینی ہے۔ سر میں بہت عام سا آدمی ہوں، عزت اس کے ہاتھ میں، وہ جو چاہے جب چاہے جیسے چاہے کرے، جس سے چاہے جو چاہے کام لے۔ میرا یہ فہم بلیو ہے اور میں اکثر یہ مثال بھی آپ کو دیتا ہوں کہ اللہ جب ابابیلوں کو کہتا نا ہاتھی مار دو، تو ان کو کوئی ایمونیشن کی، اسلحہ چلانے کی ٹریننگ نہیں دیتا، بس وہ کہتا ہے کر دو تو وہ ہو جاتا ہے۔ اور لوگوں کو ایک چیز اور سمجھ نہیں آتی کہ جب یہ قرآن پاک میں آیا تھا اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، تو اس کا ارادہ، اس کا کن اور اس کا فیکون، یہ تینوں ایک ہی وقت میں ایک ہی جگہ پہ ہیپن ہوتے ہیں، اس میں وقفہ کوئی نہیں ہوتا۔ واہ واہ واہ۔ وہ رب ہے،
کردگار ہے، وہ کائنات کا مالک ہے. اگر وہ کسی سے کوئی کام کرواتا ہے تو یہ اس کی خوش بختی ہے، اللہ کا کرم ہے، اپنی ذات نہیں ہوتی. اللہ میں نے اکثر آپ کو یہ بات مثال کے طور پہ دی، ٹاپک کے اوپر تو بعد میں جاتے ہیں. اب آپ نے بات ایسی کر دی تو مجھے ذرا یہ پہلے یہ کر لوں. میں نے اکثر آپ کو کہا کہ جب اللہ کے حکم پہ مچھر نے نمرود کو مار لیا تھا تو مچھروں نے کتنا دعویٰ کیا اس کے بعد کہ ہمیں اب آتا ہے، ہم کر لیں گے. ابابیلوں نے ہاتھی مار لیا تھا ایک جھنڈ نے، تو باقی جھنڈوں نے دعویٰ کب کیا کہ جی اب ہمیں آتا، اب ہم مار لیں گے. سر یہ اللہ کی عطا ہے، وہ جس سے ایک مرتبہ کام لیتا ہو سکتا ہے اس سے آگے کام نہ لے. بالکل ایسے. اس لیے انسان کو سمجھنا چاہیے وٹ ہی از. اور دوسرا جو میری زندگی کا موٹو ہے، میں نے بہت کچھ پڑھا، سوچا، کوشش کی. میری زندگی کا جو موٹو ہے نا وہ ہے، پلیٹو نے کہا تھا، ایز مچ ایز آئی نو دیٹ آئی نو نتھنگ. میں جتنا جانتا جاتا ہوں مجھے یہ سمجھ آتی ہے کہ مجھے کچھ نہیں آتا. کیونکہ جب آپ کی نوئنگ بڑھتی ہے تو ناٹ نوئنگ بھی اسی کی پرپورشن کے ساتھ بڑھ رہی ہوتی ہے. پھر آپ کو سمجھ آتی ہے کہ یہ بھی نہیں پتا، یہ بھی نہیں پتا، یہ بھی نہیں پتا. بالکل صحیح، بالکل. اب آ جاتے ہیں اپنے ٹاپک کے اوپر، جہاں پہ میں نے بات کی اللہ کردگار ہے. تو کردگار اللہ کل شین قدیر کا جو سب سے بڑا مظہر ہے وہ ہے رسالت مآب سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مطہر. رسالت مآب سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مطہر اتنی مقدس، اتنی پاکیزہ، اتنی عظیم کہ اس کے اوپر اگر آپ بات کرنا شروع کریں تو آپ کو یہ سمجھ نہیں آتی سب سے پہلے کہ شروع کہاں سے کرنی. اور پھر جیسے قرآن پاک میں اللہ کہتا ہے کہ تمام سمندر جو ہے وہ روشنائی بن جائیں، سیاہی بن جائیں، اور تمام درخت قلم بن جائیں، تب بھی قاصر ہیں اللہ اور سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف لکھنے پہ. یہ کائنات کے مالک کا راز ہے. اور جس ٹاپک کے اوپر میں آج شروع کرنا چاہ رہا ہوں تو میں بڑی سیدھی بات ہے، کچھ باتیں ہو سکتا ہے کچھ لوگوں کو لگے کہ ان کے مسلک کے مطابق نہیں ہے. میں کسی مسلک کو فالو نہیں کرتا، میں صرف اور صرف ایک اللہ، ایک رسول اور سرور انبیاء. نہ میں کوئی عالم ہوں، نہ میں کوئی مفتی ہوں، نہ میں کوئی مذہبی اسکالر ہوں. میں عام سا آدمی ہوں اور یہ میری عام سی رائے ہے. رسالت مآب سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے کہ ہماری خوشی میں خوش ہوا کرو اور ہمارے غم میں غمگین ہوا کرو. رسالت مآب سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مستند فرمان ہے. بڑی میں اب چونکہ بہت ساری چیزیں جب میں ایک را میں بات کر رہا ہوتا ہوں نا، پھر میں حوالے اس لیے کٹ شارٹ کرتا ہوں کہ کچھ چیزیں لوگ بھی سیکھ لیں نا، دیکھ لیں، کتابوں میں موجود ہے. رسالت مآب نے کہا تھا اپنی خوشی اور اپنے غم کو ہم سے منسلک کر لو. ہم سے یعنی محمد و آل محمد سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. بالکل صحیح. اب ہمیں یہ چیز سمجھنا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں سب کچھ دیا، دین دیا، دولت دی، رزق دیا، ہر چیز اللہ نے ہمیں دی. اور پھر اللہ نے جتایا نہیں جتایا، زندگی نہیں جتائی، رزق نہیں جتایا، ہوا، سانس، رشتے نہیں جتائے. ایک چیز جتائی، یاد کرو اس احسان کو کہ اللہ نے اپنے حبیب کو تم میں بھیجا ہے. قرآن کی آیت. اللہ جتا صرف اس نعمت کو رہا ہے. تو اس کا مطلب ہے کائنات کی سب سے بڑی نعمت، اس پوری کائنات پہ، اس انسانیت پہ، اس کل کونین پہ، دارین پہ، ثقلین پہ احسان رسالت مآب سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات. ٹھیک ہے. اور اس وقت جس دور میں ہم ہیں، میں بار بار آپ کو کہتا ہوں کہ ملحمۃ الکبریٰ شروع ہو چکی ہے. مولا امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کا ظہور بالکل سامنے نظر آ رہا ہے. اس وقت اشد ترین ضرورت ہے اپنے بچوں کو اپنا عقیدہ دینے کی. یہ اشد الفتنہ کا وقت ہے. اللہ نے کیا کہا؟ لئن شکرتم لازیدنکم. اللہ کی دی ہوئی نعمتوں پہ شکر کرنا ان نعمتوں کو بڑھاتا ہے. بے شک.
تو پھر اس اصول کو صرف ایک دفعہ سامنے رکھ کے دیکھیے گا، سرور انبیاء سرکار ختمی مرتبت اگر کائنات کی سب سے بڑی نعمت ہے تو ان کے آنے پہ خوشی منانا سب سے بڑا شکر ہے، واہ 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 واہ، سب سے بڑا شکر ہے۔ ہم بیسیکلی آج جو ہے وہ خوشی منانے کی بات کر رہے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے موقع پہ، ظہور کی، ٹھیک ہے۔ اب میں جو ہے نا وہ بہت سارے اولیاء کے ساتھ میرا وقت گزرا، بہت ساری چیزیں، تو سرکار ختمی مرتبت نے خود سے فرمایا انا نبع العظیم، کہ قرآن میں جس نبع العظیم کا ذکر ہے میں وہ نبع العظیم ہوں۔ پھر سرکار نے مولا امیر کائنات کو مخاطب کر کے فرمایا یا علی انت نبع العظیم، 30ویں سپارے کی پہلی سورت، سورہ نبع، اما یتساءلون عن النبع العظیم۔ پہلے رسالت مآب نے کہا میں نبع العظیم ہوں، میں وہ عظیم خبر ہوں جس کی گونج آسمانوں میں ہے، بالکل صحیح، کائنات میں۔ پھر مولا امیر کائنات کو مخاطب کر کے فرمایا یا علی انت نبع العظیم۔ رسالت مآب سرور انبیاء کی ذات کو سمجھیں کہ وہ کون ہے، ٹھیک ہے۔ رسالت مآب سرور انبیاء کی ذات وہ ہے جو اللہ کا انسانوں کے ساتھ وہ سب سے بڑا وسیلہ ہے۔ میں بار بار جہاں سے بات کرتا ہوں نا، میں ایک جملہ اکثر آپ کے ساتھ تو میں نے بہت دفعہ دہرایا ہے، اور جو لوگ سنتے ہیں ان کو بھی پتہ ہوگا کہ جس دن آپ کو کن اور کل کا فرق سمجھ آئے گا نا، اس دن آپ کے دروازے کھولیں گے کہ وہ کن کا مالک ہے، ٹھیک ہے۔ اذا ارادہ شیئا ان یقول لہ کن فیکون، جو چاہے، جب چاہے، جیسے چاہے، جس کو چاہے، جتنا چاہے عطا کرے، کوئی اس کو نہیں پوچھ سکتا، وہ مالک ہے، وہ کردگار ہے، ٹھیک ہے۔ بے شک بے شک، لیکن اس کے باوجود کل کیوں کہتا ہے؟ وہ سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین کو کیوں بار بار کہتا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ بتا دیں؟ تو اس کا ایک راز چھوٹا سا موسیٰ علیہ السلام کی سیرت میں پوشیدہ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ ہیں، جی، محبوب ترین نبی ہیں، بے شک، اولے العزم ترین نبی ہیں، اللہ سے لاڈ پیار بھی بہت ہے، لیکن جیسے ہی اللہ کی تجلی پڑتی ہے بے ہوش ہو جاتے ہیں، 70 بندے مر جاتے ہیں، پہاڑ جل جاتا ہے، آج کے دن تک سرما استعمال کر، ٹھیک ہے، پہاڑ جل جاتا ہے۔ اب سمجھیے کہ سرکار کے بارے میں جو اللہ نے کہا تھا، سر وہ قرآن پاک بہت ہی خوبصورت کتاب ہے، اللہ نے کیا کہا تھا کہ ہو رہا تھا جو کچھ بھی وہاں ہو رہا تھا، اور تمہارے صاحب نے پلک بھی نہیں جھپکی۔ اللہ اکبر، معراج، یعنی موسیٰ علیہ السلام کہاں، سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہاں؟ اللہ کی انرجی کا سب سے بڑا میڈیم۔ جب میں قرآن پاک کے ضمن میں ایک دفعہ بات کی تھی، ویسے ہم نے انشاءاللہ آگے قرآن پاک پہ بات کرنی ہے اگر اللہ نے توفیق دی تو۔ جب ہم بات کرتے ہیں کہ یہ جو رسالت مآب سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ہے، وہ مظہر ہے اللہ کے نور کا، اللہ کی رحمت کا، اللہ کی وحدانیت کا مظہر، اللہ کی توحید کا مظہر سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ تو اللہ ان کو کہتا کیا ہے؟ کل سمجھا لوں پھر میں آگے جاتا ہوں۔ کل ان کنتم تحبون اللہ والی آیت سے شروع کر رہا ہوں میں بات، کہ اس میں وہ کیوں کہتا ہے۔ اللہ ہر چیز پہ قادر ہے، کن کہہ کے کائنات بنا سکتا ہے تو کن کہہ کے ختم بھی کر سکتا ہے۔ پھر اس نے یہ قیامت کا سیکوینس کیوں لگایا؟ ہر چیز کے ساتھ موت کیوں لگوائی؟ یعنی قرآن پاک میں جو قیامت کا سیکوینس ہے وہ صرف سمجھیے، صرف 2 لائنوں میں سمجھا کے میں آگے بڑھتا ہوں۔ قرآن پاک میں کیا اللہ کہتا ہے کہ جب سور پھونکا جائے گا تو ان کے دماغ پچک جائیں گے، ایسے، ٹھیک ہے، دماغ پچک جائیں گے۔ اگر سور کوئی ساؤنڈ ہوتی تو کانوں پہ یا دماغ پہ اثر ہوتا۔ پچکنے کا کانسیپٹ سمجھیے، دس از کائنڈ آف ویکیوم۔ 2 طرح کے پمپس ہوتے ہیں، ایک بلو پمپ، ایک بلور، ایک ہوتا ہے ویکیوم پمپ، یعنی ایک ہوا کو باہر نکالتا ہے، ایک ہوا کو اندر کھینچتا ہے۔ ویکیوم پمپ چیزوں کو سکیڑتا ہے۔ قرآن پاک بہت خوبصورت کتاب ہے، فزکس کی اس سے اچھی کتاب مجھے نہیں ملی، ٹھیک ہے۔ اب آپ جس زمین پہ رہتے ہیں، اس کو ذرا تھوڑا سا ایسے 2 منٹ کے لیے، میں زیادہ لمبی بات نہیں کروں گا اس کے اوپر، یہ اوزون لیئر، یہ آئیون کی جو تہیں ہیں اوپر، جو 7 سفیئرز ہیں، یعنی سب سے پہلا ہمارا سفیئر جو ہے نا وہ ایٹماسفیئر ہے، ایٹماسفیئر سے لے کے ہیلیوسفیئر تک 7 سفیئرز ہیں، بالکل صحیح، تفصیل بعد میں جائیں گے، ٹھیک ہے۔ یہ کسی طرح پھٹتے ہیں،
ہوا تیزی سے باہر نکلتی ہے، ویکیوم کریٹ ہو گیا، ویکیوم کریٹ ہوگا. قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ دماغ پہ چک جائیں گے. ٹھیک ہے، ہوا باہر نکلے گی. اللہ نے قیامت کا سیکوینس بھی طریقے سے لگایا ہوا ہے. اللہ آدھے دھورے کام نہیں کرتا. بے شک. ٹھیک ہے، ہوا باہر نکلے گی، یہ ختم ہو جائے گی. پھر کیا ہے کہ دو انتہائی متضاد چیزوں سے مل کے اللہ نے پانی بنایا ہے، جو ہے نا آکسیجن اور ہائیڈروجن. ہائیڈروجن ہائیلی ایکسپلوسو اور آکسیجن فائر ایجنٹ. دو آگ مل کے ایسی چیز کریٹ کرتی ہیں جو آگ ہی کو بجھا دیتی ہے. سر سائنس اللہ کی آپ کو سمجھ نہیں آتی کیا کیا اس نے. اور پھر ذرا یہاں پہ رکیے، بات لمبی ہو رہی ہے، میں نے جانا اپنے ٹاپک کی طرف ہے، لیکن آپ چھیڑ دیتے ہیں ایسی چیزیں تو پھر مجھے وہ سمجھانی پڑ جاتی ہیں. اگر یہ ہوا کا دباؤ بنتا ہے تو آکسائڈ بریک ہو جائے گا. پانی کس سے بنا ہے؟ H2O، ہائیڈروجن اور آکسیجن. بالکل ایسے ہی ہائیڈروجن اور آکسیجن علیحدہ ہوتی ہیں، پانی ختم ہو جائے گا. ختم ہو جائے گا. ٹھیک ہے، تو کبھی آنکھیں کھول کے چاند کی طرف دیکھیے گا، کبھی وہاں ہوا تھی ختم ہو گئی، کبھی وہاں سمندر تھے ختم ہو گئے، کہیں وہاں قیامت تو نہیں آ گئی ہوئی ہے. اب آپ اس کے بعد اگلے ٹاپک پہ چلے جائیں گے 400-500 سوال چھوڑ کے میرے لیے. کوئی بات نہیں، اب پھر صحیح. سرکار رسالت آپ کو سمجھیے، اللہ ہر چیز پہ قادر ہے. موت دینے پہ قادر ہے، موت کا فرشتہ لگایا ہوا ہے. ہدایت دینے پہ قادر ہے، 1,24,000 نبیوں کی ٹریل اللہ نے خود بنائی ہے. کچھ بھی کرتا ہے. میڈیم ہم سے اللہ صرف گفتگو کر لے. سر ہم گناہوں میں اتنے لتھڑے میں، ہم تو اس کی انرجی جو ہے وہ اس کو برداشت ہی نہیں کر سکتے. اللہ ہم سے مخاطب بھی ہو جائے تو وہ پیغام، یعنی یہ فون ہے، یہ میں نے 5 واٹ 10 واٹ 15 واٹ کے چارجر سے چارج کرنا ہے. اس کو میں ڈائریکٹ 220 پہ لگاؤں، جلدی چارج ہو جائے گا یا پھٹ جائے گا؟ پھٹ جائے گا. سر ساڑھے نال بھی یہی ہوئے گا. اگر اللہ کہیں ہم سے گفتگو کر بیٹھے تو ہم ختم ہے. ہم تو اس کے آرڈر پہ امپلیمنٹ تو بڑی دور کی بات ہے، ہم سے تو سہارا ہی نہیں جائے گا. اللہ کہتا ہے ہم اس قرآن کو پہاڑ پہ نازل کر دیتے تو ریزہ ریزہ ہو جاتا. تو پھر سمجھیے گا کہ یہ سرکار کے سینے پہ کیوں اترتا تھا. واہ. ہائی اینڈ انرجی رسالت آپ کے سینے پہ آتی تھی، وہاں سے وہ لو ڈینسٹی میں کنورٹ ہو کے پھر ہم تک پہنچتی تھی. جب قرآن پاک پہ بات کریں گے تو جس ایک ایپیسوڈ میں نے انشاءاللہ کرنی ہے قرآن اور سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تعلق، اس کے اوپر میں ضرور بات کروں گا، آگے چل کے کروں گا، ابھی نہیں انشاءاللہ. اب میں نے آپ کو کن اور کل کا سمجھا دیا کہ اللہ کیوں، اللہ کا جو میڈیم ہے نا، جس سے اللہ کے پیغام، اللہ کے ارشاد، اللہ کی قدرت، اللہ کا مظہر، اللہ کی شفاعت، اللہ کی رحمت، اللہ کا کرم، اللہ کا فضل، ہر چیز جس میڈیم سے کائنات میں آتی ہے، اس میڈیم کا نام سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اب آتا ہوں اس آیت کی طرف، کل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. بلکہ کل والی تو بہت ہی آیات ہیں قرآن پاک میں. ایسے ہی ہے. کل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربیٰ. کہہ دیجیے. ٹھیک ہے، بہت آپ کہہ دیں، سرکار آپ کہہ دیں. اللہ سرکار سے مخاطب نہیں ہو رہا، سرکار کے واسطے وسیلے سے ہم سے مخاطب ہو رہا ہے. سرکار تو اللہ کو جانتے ہیں، اللہ سرکار کو جانتا ہے، سرکار کو اللہ کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے، بالکل صحیح. اللہ اس بات کا جو ہے نا، وہ اس بات کے اوپر تو جو ہے نا، وہ اس کو ضرورت ہی نہیں ہے کہ اس کو کچھ کہا جائے تو وہ کرے. ایسے ہی ہے، کردگار ہے. بے شک. ٹھیک بالکل. ہے، میں صرف ایک بات کہتا ہوں، میں 20 سال 25 سال سے یہ کام کروں، ایک بات کہتا ہوں صرف، اور جتنا کہ میں سمجھا سکتا ہوں اس کی ون لائنر یہ ہے کہ اگر آپ اللہ کے قریب ہو جائیں کسی بھی حال میں، کسی بھی جگہ، میرے سمیت کسی سے کچھ پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کے اندر اللہ نے وہ ٹرانسمیٹر لگائے ہوئے ہیں جو کھول جائیں گے، راستہ دے دیں گے. ہمارا کام صرف بتانا ہے. اب آ جاتے ہیں کہ اللہ کی سب سے بڑی رضا کیا ہے. میں نے کہا ہر چیز، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اللہ کہتا ہے یہ لوگ، یہ جتنے بھی لوگ، یعنی قیامت تک آنے والے جتنے بھی لوگ ہیں، اللہ آپ سے میری محبت کے بارے میں، یا رسول اللہ آپ سے میری محبت کے بارے میں پوچھتے ہیں، تو ان سے کہہ دیجئے فاتبعونی، میری اتباع کرو، یحببکم اللہ. یعنی رسالت ہم آپ کی کرنی ہے، آپ نے اتباع، اور ہوگا کیا؟ اللہ آپ سے محبت کرے گا. واہ واہ. یعنی اللہ کی محبت کا دروازہ کھلے گا سرکار سے. لازم و ملزوم کر دیا. ٹھیک ہے، اللہ نے کہا سرکار راضی. پھر توبہ کا ایک طریقہ قرآن پاک میں اللہ کہتا ہے کہ یا رسول اللہ اگر یہ اپنی جانوں پہ ظلم کر بیٹھے، گناہ کر بیٹھے، اپنے گناہوں پہ نادم ہو کے
آپ کی بارگاہ میں پیش ہو جائے، آپ کی بارگاہ میں پیش ہو جائے، اللہ کے رسول کو چاہیے ان کو معاف کر دیں، اللہ کو تو یہ بخشنے والا اور مہربان ہی پائیں گے. یعنی معافی دی سرکار نے، راضی ہو گیا اللہ. واہ واہ. توحید اور رسالت ملی ہوئی ہے. یہ کلمہ بھی صرف پورا نہیں اس وقت ہوتا جب تک آپ صرف لا الہ الا اللہ پڑھتے رہیں گے، کوئی پتہ نہیں، کیونکہ بہت سارے لوگ ہیں جو لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں، رسالت مآب کے منکر ہیں، کافر ہیں. بہت بڑی بات، بہت بڑی بات. کافر ہیں. کلمہ رسالت مآب سرور انبیاء صلی اللہ علیہ کوئی وآلہ دوسری وسلم. رائے ٹھیک ہے جی. اور اب یہ جو ہے کہ قرآن پاک میں اللہ کیا کہتا ہے، ہم نے آپ کا ذکر بلند کر دیا. یہ ذکر کیا؟ سرکار کا ذکر تو پہلے ہی بلند تھا. سرکار تو عظیم ترین ہستی ہیں. ہمیں توفیق دی ان کا نام لینے کی، ہمیں توفیق دی. مولا امیر کائنات مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام سے کسی نے پوچھا کہ یہ جو کلمہ ہے لا الہ الا اللہ، اس میں اللہ نے کیا کیا ہے کہ جس سے محبت کی جاتی ہے اس کا نام پہلے رکھا جاتا ہے؟ اللہ نے کیا کیا کہ اپنا نام پہلے رکھا ہوا ہے، رسالت مآب کا نام پیچھے ہے، لا الہ الا اللہ پہلے ہے، محمد رسول اللہ بعد میں. جس سے تو محبت ہوتی ہے اس کا تو نام پہلے ہوتا ہے، تو رسالت مآب کا تو پہلے ہونا چاہیے تھا. مولا علی مسکرائے اور مسکرا کے کہتے ہیں تو اللہ کی حکمت کوئی نہیں سمجھا. اللہ کہتا ہے پہلے میرا نام لو تاکہ تمہاری زبان پاک ہو، پھر سرکار کا نام لو، واہ. پھر سرور انبیاء تک پہنچو. پہلے اللہ تک کر جانا ہے. بالکل صحیح. پہلے فنا فی اللہ ہے، بعد میں فنا فی الرسول ہے. ٹھیک ہے. اب یہ جو ہے یہ ہے کیا؟ یہ جو سرکار ختمی مرتبت کی خوشی میں خوش ہونا ہے نا، تو خوشی کس کو ہوتی ہے؟ جو محبت کرتا ہے. بالکل ایسا ہی ہے، تبھی خوشی ہوگی. ہاں ٹھیک ہے. جو محبت کرتا ہے اس کا بلوڈ اگر کسی بڑے مرتبے پہ جاتا ہے، کامیاب ہوتا ہے، آگے بڑھتا ہے، خوشی کس کو ہوتی ہے؟ اس کو تو ہوتی ہے جس کو ملا. لیکن جو محبت کر رہا ہے اس کو بھی ہوتی ہے. اللہ کہتا کیا کہ سرکار آپ سے زیادہ میں نے کسی سے محبت کی ہی نہیں، اور وہ جو ہے وہ اپنے کلمات سے پھرتا نہیں ہے. بے شک ایسا ہی ہے بھائی اللہ نے اپنے کلمات کی قسم کھائی ہے نا. تو سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کیا کہتے ہیں؟ نحنو کلمات اللہ، ہم اللہ کے کلمات ہیں. تو جو خود کلمات اللہ ہیں، جب ان کا ذکر بلند ہوتا ہے تو خوشی کس کو ہوتی ہے؟ رب کو، اللہ کو. علم نشرح لک صدرک کا ایسے ہی ہے، ورفعنا لک ذکرک ایسے ہی ہے. رسالت مآب کی محبت جو ہے وہ سب سے بڑی چیز ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. غدیر کا خطبہ، اب مولا امیر کائنات کی امامت کا اعلان ہوتا ہے، لیکن وہ سب کو یاد ہے. اس کا شروع کیا ہے؟ شروع کہاں سے کیا؟ سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اونٹوں کے پلانوں کے ممبر کے اوپر آتے ہیں، آ کے کھڑے ہو کے کہتے ہیں صحابہ کرام کو، کیا میں تم سب میں سے تمہاری جانوں پہ سب سے زیادہ حقدار ہوں؟ سب صحابہ کرام نے کہا کہ یا رسول اللہ بے شک. کیا میں تمہارے وجود پہ تم سے زیادہ حقدار ہوں؟ سرکار سب صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ بالکل بے شک آپ. بے شک ہے. پھر سرکار نے آگے وہ خطبہ شروع کیا، یعنی پہلے ریئلائز کروایا کہ ہو آئی ایم. پھر سرکار کی حدیث ہے، مستند متواتر حدیث ہے کہ آپ نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی بھی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں محمد مصطفیٰ اس کی ہر چیز، ماں باپ، اولاد، بیوی بچے، ہر چیز سے زیادہ اس کو محبوب نہ ہو جاؤں. ٹھیک ہے. یہ جو آیت تھی کل ان کنتم تو فاتبعونی، ان کی اتباع کرنی ہے نا، سیانے نہیں نہ ہونا. تو سب سے امپورٹنٹ رکھنا ہے، سب سے زیادہ جو ہے وہ وہی ہے. اور جو بات سیدھی ہے کہ رسالت مآب کی محبت کے بغیر، ابھی میں اپنے صرف نا ٹاپک کی تمہید کے اوپر ہوں، ابھی میں اپنے اس ٹاپک کی طرف نہیں گیا جہاں میں آنا چاہ رہا ہوں. اصل ٹاپک یہ ہے کہ کریشن آف سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم از دی کریشن آف ہیپننگس. یعنی کائنات میں جو کچھ بھی ہے نا اس کا آغاز سرکار ختمی مرتبت ہے. بگننگ آف رسالت مآب، بگننگ آف کائنات، بگننگ آف ایوری تھنگ. لولا کا لما خلقت الافلاق کا تاج کیوں پہنایا، اس کی چیزیں کیا ہیں، کیونکہ پہلی ایپیسوڈ میں اس کے اوپر کرنا چاہ رہا ہوں، باقی مختلف ڈائمینشنز کے اوپر کروں گا. لیکن چونکہ اس وقت میں یہ سمجھانا چاہ رہا ہوں، میں نے پھر کہا کہ میلاد کی خوشی صرف اس کو نہیں ہے، خوشی اللہ کو ہے، فرشتوں کو ہے، کائنات کو ہے، ہیپننگز کو ہے. تو جو ان کا کلمہ پڑھتا ہے ان کے اندر نہیں ہے. بالکل تو اگر نہیں ہونی چاہیے جن کی، اگر نہیں ہے تو پھر سوچنے کا مقام ہے. ٹھیک ہے. یعنی جتنے بھی
صحابہ کرام ہیں، اہل بیت ہیں، عظیم ترین اولیاء ہیں، سب کچھ ہیں، کھڑے کہاں ہیں؟ سرور انبیاء سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین کے پیروں کے نیچے، یعنی مولا امیر کائنات رسالت مآب نے کہا کہ مجھے یہ جو میرے جو ہے وہ 2 بیٹے ہیں حسن و حسین سیدہ شباب اہل جنت و ابوہا خیر منہا، کہ ان کا باپ ان سے بھی بہتر ہے. تو مولا علی سے رسول اللہ کو محبت ہے، شدید ترین محبت ہے. انا والی میں نور واد، ٹھیک ہے. رسالت مآب نے کہا کہ انا مدینہ العلم والیون بابوہا، لیکن سمجھیں وہ مولا امیر کائنات اتنا بڑا درجہ جن کی ایک ضرب خندق والے دن کی ثقلین کی عبادت سے بہتر ہے، ٹھیک ہے، جن کو رسول اللہ نے کہا کہ میں اس کو علم دوں گا جو جس سے اللہ محبت کرتا ہے، جس سے اس کا رسول محبت کرتا ہے، اور وہ ان دونوں سے محبت کرتا ہے، جن کی امامت کی گواہی غدیر میں دی رسالت مآب نے. اتنا بڑا درجہ اپنے سر کا ماما کھولتا ہے اور رسالت مآب سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جوتے صاف کرتا ہے، نالین مبارک صاف کرتا ہے. سرکار کیا ہیں؟ سرکار کیا ہیں؟ ہماری تو اوقات حیثیت ہی نہیں ہے کہ ایسے کر کے سرکار کو دیکھ سکیں، ہماری تو اوقات حیثیت ہی نہیں ہے کہ سرکار کا نام لے سکیں، ہماری تو اوقات حیثیت ہی نہیں ہے. یہ تو اس کا شکر کی مہربانی ہے کہ نام لینے کی توفیق دے دیتا ہے. وہ یہ لوگوں کو سمجھ نہیں آتی. اور ایک اور چیز، قرآن پاک مستند ترین کتاب ہے، اس کی پہلی پٹی پہ لکھا ہوا ہے لا ریب فی، کسی شک شبے کی گنجائش ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے. قرآن پاک میں اللہ کہتا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اللہ کا ارادہ یہ ہے اے اہل بیت کہ تمام رجس کو، تمام برائیوں کو، تمام جو ہے وہ نیگیٹیوٹی کو آپ سے دور رکھے. بالکل صحیح. ٹھیک ہے. تو پھر اس کو ایک بنیاد بنا کے صرف ایک لائن کہہ کے میں آگے بڑھوں، صرف ایک، اگر اللہ نے یہ توفیق دی کہ آپ سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام لے رہے ہیں، آپ کچھ بھی ہوں، گناہ گار ہوں، کچھ بھی ہوں، رجس نہیں ہے، کیونکہ رجس ان کے قریب نہیں ہے. آپ کے دماغ میں ان کے خیال ہے، آپ کے دل میں ان کی محبت ہے، آپ کچھ بھی ہو سکتے ہیں، رجس نہیں ہو سکتے. بہت اچھا. قرآن پاک کی آیت، یا رسول اللہ، عربی کہتے ہیں ہم ایمان لائے، تو ان سے کہیے تم اسلام لائے، مومن تب بنو گے جب نور تمہارے دلوں میں اترے گا. دلوں میں اترنا نور، محبت سرور انبیاء کی، یہاں آنا نور. اب ایک چیز، ہمارے ہاں ایک سب سے بڑا جو ہے یہ جملہ بولا جاتا ہے کہ جی ہم امتی ہیں. میں بہت ڈرتا ہوں اس جملے سے. اللہ کو حاضر ناظر جان کے، پاک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حاضر ناظر جان کے یہ بات کروں، مجھے بہت ڈر لگتا ہے. قرآن پاک میں یہ آیت ہے، عربی کہتے ہیں ہم ایمان لائے، تو اللہ کہتا ہے تم اسلام لائے، مومن تب بنو گے جب نور تمہارے دلوں میں اترے گا. سب سے پہلے آپ نے کلمہ پڑھ لیا، کلمے کی پریکٹس شروع کی، آہستہ 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 آپ رسالت مآب کی محبت آپ کے اندر آئی، آپ نے دین کی کے لیے کام کیا، کچھ کیا. پھر جب وہ نور آپ کے دلوں میں اترا، وہ محبت کا نور اترا، تو ایمان میں پہلا قدم ہے. اب ایمان میں وہ پہلا قدم ہے، تو پھر اس کے بعد ایمان کا ٹیسٹ ہوگا، چھوٹا یا بڑا اللہ کی مرضی. جو اس ٹیسٹ میں کامیاب ہوگا اس کو ایک سرٹیفکیٹ دیا جائے گا، جس پہ لکھا ہوگا یہ ہمارا ہے، وہ امتی ہے. بڑا مشکل ہے یہ ٹیسٹ پاس کرنا. امت وسطیٰ کا کانسیپٹ کیا ہے کہ اس امت نے انبیاء کی گواہی دینی ہے. تو جس کو پتہ ہی نہیں نبوت کا نور ہوتا کیا ہے، وہ دے گا. جو اس سارے اسپیکٹرم سے گزرا ہوگا، اللہ بہت صحیح باتیں بتاتا ہے، ہم اس کو اپنی مطابق سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. اللہ آدھے ادھورے کام نہیں کرتا. جو اس اسپیکٹرم سے گزرا ہوگا، جس کو نور کے پیٹرن سمجھ آتے ہوں گے، جس کو عطا سمجھ آتی ہوگی، جس کو کرم سمجھ آتا ہوگا، جس کو فضل سمجھ آتا ہوگا، جس کو رحمت للعالمین کے معرفت کا ادراک ہوگا، وہ گواہی دے گا نا انبیاء کی. ہر بندے سے تو اللہ نے گواہی نہیں لینی. یعنی میں آپ کو ایک پرائمری اسکول ہے، اس میں کسی ایسے بندے کو جس کو سائن بھی کرنے نہیں آتے، الف بے بھی نہیں پڑھنی آتی، آپ استاد نہیں لگاتے، تو پھر ایسے ہی اللہ نے کہہ دیا کہ رسالت مآب سرور انبیاء آپ کو ہم نے معلم بنا کے بھیجا. اسوہ حسنہ ایسے ہی کہہ دیا. وہ سر کچھ سمجھیں، اپنے آپ کو رسول اللہ سے جوڑیں. ٹھیک ہے، یہ اصل کہانی ہے. یہ اپنے اندر دیکھیں، کہیں ہو سکتا ہے ہم صرف مسلمان ہوں،
کہیں ہو سکتا ہے ہم صرف مومن ہی ہوں. امتی تب بنیں گے جب وہ ایکنالج کریں گے. کیونکہ میں کہتا رہوں جی میں گورنمنٹ کالج میں پڑھا ہوں, میں این سی اے میں پڑھا ہوں, این سی اے یا گورنمنٹ کالج نے میرے کو ریکارڈ ہی نہیں ہے, مجھے کوئی سرٹیفکیٹ دیا ہوگا نا. صحیح ہے, بالکل صحیح. نوح علیہ السلام کا بیٹا ہوتے ہوئے خارج ہو سکتا ہے. سر ہم تو کچھ بھی نہیں ہے. اپنی بندے کو اوقات دیکھنی چاہیے. ہم جو ہے وہ اٹھ کے کہتے ہیں جی لیکن ہم تو تکیے اس بات پہ کیے ہوئے ہیں کہ ہم ہے سرکار سر وہ رحمت للعالمین ہے, وہ نہیں چھوڑیں گے, اسی سے نکل جائیں گے انشاءاللہ. وہ رحمت للعالمین ہے, وہ نہیں چھوڑیں گے. تکیہ بالکل بنتا ہے, لیکن کچھ ہماری رسپانسبلٹی, کچھ کردار بھی تو ہوتا ہے نا. ٹھیک ہے, بالکل صحیح. دیکھیں نا, چلیں میں آپ میڈیا کے آدمی ہیں, میں آپ کو مثال سے سمجھا دیتا ہوں. یعنی ایک بندہ ہے, اس کو بہت شوق ہے میں نے ایکٹر بننا ہے. میں اس کو کسی کو کہہ کلا کے تو کیمرے کے آگے کھڑا کرتا ہوں. اس سے آگے تو اس کی رسپانسبلٹی ہے نا. وہ ٹھیک ہوگا تو ٹھیک ہے, نہیں تو ایک آدھ سین کے بعد وہ ویسے ہی آؤٹ ہو جائے گا. ایسے ہی ہے, بالکل ایسے ہی. تو ایک آدھ سسٹم سے نکل جائیں گے, باقی سسٹم آگے سے کہاں پہ پھنس جائیں گے, کسی میں بھی پھنس جائیں گے. اس لیے میں نے کہا ہے کہ فنا فی اللہ اور فنا فی الرسول کا مطلب سمجھ کے آگے جائیں. ٹھیک ہے, اب آ جاتے ہیں یہ جو سیلیبریشن ہے نا, کہ جی یہ سیلیبریشن کیوں ہے. تو میں بار بار کہتا ہوں کہ میں 20 سال سے پروفیشنلی چارٹس دیکھ رہا ہوں, چیزیں دیکھ رہا ہوں, 20 سال سے بھی زیادہ ہو گئے. میں لوگوں کو یہ سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ کوئی دکھ ہے, کوئی پریشانی ہے, کوئی جادو ہے, کوئی ٹونا ہے, کوئی ساڑھ ستی ہے, کوئی نیگیٹیوٹی ہے, کوئی ستاروں کے کام ہے, کچھ خرابی ہے, ایک علاج ہے, سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت. قبر میں منکر نکیر کے سوال دینے ہیں, رسالت مآب کی محبت. حشر میں, جزا سزا میں, پل صراط میں, کہیں بھی سرکار کی محبت ہے. ٹھیک ہے, اور سب سے پہلے دنیا. ہاں, اور یہ اصل میں شیطانی طاقتوں کو تکلیف بھی یہی ہوتی ہے کہ یہ بندہ کہیں رسالت مآب سے جڑ گیا تو ہمارے ہاتھ سے تو نکل گیا. تو جب ان شیطانی طاقتوں کو لگتا ہے نا کہ یہ بندہ ہمارے ہاتھ سے نکل جائے گا, پھر ساری مل کے زور مارتی ہیں. کوئی ادھر اس زبان سے بول رہی ہوتی ہے, کوئی اینج نہیں کرنا جی, یہ والا نہیں کرنا جی, وہ والا نہیں کرنا. میں نے بالکل شروع میں کہا کہ میں عالم نہیں ہوں, میں مفتی نہیں ہوں, میں کوئی نہیں ہوں, لیکن میں عام سا آدمی ہوں کہ یہ کہتا ہوں کہ یہ ہو سکتا ہے یہ آوازیں کہیں اور سے آ رہی ہوں, یہ وسوسے, یہ شیطانی خیال, یہ سارا کچھ. اب آپ کو بتاؤں کہ اللہ کی رحمتوں کا جو دروازہ کھلتا ہے نا, وہ کہیں ربیع الاول میں کھلتا ہے. رحمت میں دروازہ ویسے ہوتا نہیں ہے, وہ کھلا ہی ہوتا ہے, لیکن جہاں سے یعنی اس سرکل کا آغاز ہوتا ہے نا, تو وہاں سے کھلتا ہے جہاں سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ظہور ہے. یہ انعامات کی بارش ہوتی ہے یہاں. ہم نے تو اس بات کو بھی وہ بنا دیا ہے کہ 12 ربیع الاول جو ہے وہ تھی بھی ڈیٹ آف برتھ یا نہیں. تو یار ہو یا نہ ہو, میں 12 ہو 17 ہو کچھ بھی ہو, میں اس کے اوپر اس کی بحث نہیں کرتا. جو نون ہسٹری ہے اس کو تو مانے. سرکار رسالت مآب سرور انبیاء کا کبھی بھی ظہور ہوا ہو, کائنات جب سے ہے تب سے سرکار ہے, یعنی کون سے پہلے کی بات ہے نا. یعنی وہ رسالت مآب سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بادشاہ کونین جو ہے, وہ ان کا ایک ادنا سا غلام یہ کہتا ہے کہ کون فیکون تے کل دی گل ہے, اسی اگے دی پریت لگائی. کون سے پہلے یعنی کون ہوا نہیں تھا, تخلیق ہوئی نہیں تھی. اور سرکار فرماتے ہیں کہ اولو خلق اللہ نوری, سب سے پہلے میرا نور خلق کیا اللہ نے. ٹھیک ہے, کون سے بہت پہلے کی بات ہے. بالکل صحیح ہے, کون تو بہت بعد کی بات ہے. جب یہ سارا کچھ بن گیا پھر اللہ نے کون کہا کہ ٹھیک ہے کر لے. تو آج جو کچھ بھی اسلام کے دامن میں ہے, آج وہ کچھ بھی ہمارے دامن میں ہے, وہ رسالت مآب سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور یہ جو سرکار کی ذات ہے نا, میں نے ایک دفعہ ذکر کیا تھا ایک ضمن میں, کبھی موقع ملا تو دوبارہ اس کے اوپر بات کروں گا, کہ رسالت مآب سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا جو شجرہ, جس کی تعریف اللہ قرآن پاک میں کرتا ہے, یا جس کا تعارف درود ابراہیمی میں ملتا ہے, وہ شجرہ ہم سا نہیں ہے. رسالت مآب سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام تو چھپا ہوا تھا آسمان کے خزانوں میں, کسی کا تھا ہی نہیں. اللہ نے کہا کہ یہ نام میں نے اپنے محبوب کے لیے روک کے رکھا ہوا تھا. عبد المطلب علیہ السلام کو کس نے بتایا؟ پھر کہیں آپ کو وہ حدیث سمجھ نہیں آتی کہ اللہ مومن سے سرگوشیاں کرتا ہے. عبد المطلب علیہ السلام کو کس نے کہا؟ ماں نے تو نام جو ہے نا, بی بی پاک سیدہ نے, بی بی آمنہ سلام اللہ علیہا نے تو نام رسالت مآب کا احمد رکھ دیا تھا. سرکار عبد المطلب نے کیوں بدلا؟
سرکار ابو طالب سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی بازو پکڑاتے ہیں جب سرکار ابو طالب کو سرکار عبد المطلب اپنی دنیا سے جاتے ہوئے بازو پکڑاتے ہیں صرف رسالت مآب کا، اور کہتے ہیں میں اللہ کی 2 امانتیں تیرے سپرد کرتا ہوں، امانتین 2 امانتیں تیرے سپرد کرتا ہوں۔ دوسری کون سی تھی؟ دوسری ابو طالب علیہ السلام کو پتہ تھا کہ میرے صلب میں آنا ہے، وہ میرا بیٹا ہے عبد المطلب علیہ السلام۔ اور کس نے عبد المطلب علیہ السلام کو بتایا تھا کہ ابابیلوں نے جو ہے نا ادھر سے حملہ کرنا ہے، ادھر تک آنا ہے؟ مکہ تو جب بھی آفت آتی تھی وہ غار حرا والی سائڈ پہ جبل نور پہ ہمیشہ پناہ لیتا تھا۔ یہ جب ابرا نے حملہ کیا تو حضرت عبد المطلب نے ادھر جانے سے مکے کو کیوں روکا؟ یعنی نون تاریخ ہے رسالت مآب سے بھی 1000 سال پہلے کی کہ جب بھی مکے پہ آفت آئی تو مکے والوں نے پناہ لی جبل نور میں غار حرا والی سائڈ پہ۔ غار حرا مکے سے بہت پیار تھا مکے والوں کو اس سے۔ اس دن کیا ہوا کہ جبل ابو کے بیس کی طرف بھیج دیا۔ کوئی تو تھا جو مومنین سے سرگوشیاں کر رہا تھا، جس نے بتایا تھا۔ سرکار ابو طالب علیہ السلام، ایک دیوان ابو طالب پڑھنے والی کتاب ہے، میں نے چونکہ میرے والد صاحب نے اس کے اوپر بہت ریسرچ کی اور اس کا ترجمہ وغیرہ کیا، میں نے بھی ان کے ساتھ تھوڑی بہت کوشش کی، تو تھوڑی کاوش میں وہ چھوٹا سا نام اس کے اوپر میرا بھی لکھا ہوا ہے، لیکن میرے والد صاحب کی ریسرچ ہے انہوں نے کیا تھا، سید سرفراز حسین جعفری۔ تو اس میں سارا دیوان نعتوں کا ہے۔ دنیا میں سب سے پہلی نعت رسالت مآب سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ظاہری ظہور کے اوپر، جس نے رسالت مآب کے ظہور والے دن رسالت مآب کی تعریف کی ہے، سرکار ابو طالب ہے جنہوں نے رسالت مآب کی نعت لکھی۔ بالکل صحیح ہے۔ سرکار ابو طالب ہیں جس نے رسالت مآب سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ظہور سے پہلے جناب عبداللہ کی شہادت پہ جو نوحہ کا ہے اس میں ہے کہ اے عبداللہ آپ دنیا سے چلے گئے ہیں، آپ کے بعد کائنات کا سب سے بڑا شاہکار دنیا میں آنے والا۔ کس کو پتا تھا؟ یہ دیوان ابو طالب پڑھیں تو صحیح، کیا تھا یہ چیزیں، کہاں تھیں، کیا تھیں؟ اللہ کہتا ہے کہ ہم نے آپ کو یتیم پایا اور پرورش کی، ہم نے پرورش تو سرکار ابو طالب نے کی، اللہ ان کے عمل کو اپنا قرار دے رہا ہے۔ تو پھر شاید وہ علامہ صاحب کا شعر آپ کو سمجھ جائے کہ ہاتھ ہے اللہ کا، بندہ مومن کا ہاتھ، واہ واہ واہ، غالب و کار آفرین، کار کشاؤ کار ساز۔ بہت خوب، کبھی سمجھیے گا، بالکل صحیح۔ ماں رمیتا از رمیتا، کہ آپ نے کنکریاں نہیں پھینکی، اللہ نے پھینکی۔ رسالت مآب کے ہاتھ کو اللہ اپنا ہاتھ قرار دے رہا ہے، رسالت مآب کے پالنے والے کو۔ اللہ کہتا ہے کہ ہم نے آپ کو مال و دولت میں کم پایا تو ہم نے آپ کو غنی کر دیا۔ تو پاک بی بی خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا آپ کو سمجھ نہیں آتی کہ جن کا مال لگا ہوا ہے، اس اسلام کے اوپر 2 چیزیں ہیں، مال پاک بی بی ملکہ عرب خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کا، اور خون سرکار ابو طالب علیہ السلام اور ان کی اولاد کا۔ واہ 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 واہ، اور یہ آپ نے اگر اس کے اوپر دیکھنا ہے تو دونوں سیریز جو ہے وہ ہمارے موجود ہیں، بڑی شاندار آپ نے جو ہے وہ اس کے اوپر ہمارے ایپیسوڈز موجود ہیں۔ میں اس لیے کہتا ہوں کہ یہ خاص طور کے اوپر یہ جو ربیع الاول ہے، یہ پورا مہینہ ہی یہ سرکار کے ظہور کا ایک دن نہیں ہوا ہے، کائنات میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے۔ گرو نانک نے ایک فارمولہ دیا تھا نا، اب یہ جو محمد نام ہے اس کی انرجی کو پڑھیں۔ گرو نانک بھی بہت کو کمال ہی آدمی ہوئے ہیں، یہ فارمولہ کسی کو نہیں پتا تھا، لیکن اللہ نے کہا تھا کہ کائنات کی ہر چیز، لولا کا لما خلقت الافلاق، کہ ہر چیز کے پیدا کرنے سے پہلے میں نے آپ کو بھیجا، آپ کے لیے بنائی ہے، ٹھیک ہے؟ پیپسی کی بوتل ہے یا کوکا کولا ہے یا کوئی بھی XYZ کوئی برانڈ ہے یا آئی فون ہے یا کچھ بھی، وہ 10 ارب پروڈکٹس بھی بنائے گا دنیا میں، ہر پروڈکٹ کے اوپر اس کا برانڈ نیم ہوگا، اس کا لوگو ہوگا، بالکل ہوگا، اس کا ٹریڈ مارک نمبر ہوگا، بالکل ہوگا۔ تو یہ کائنات کی ہر چیز چاہے اچھی چاہے بری، سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین کے سگنیچر کے بغیر اس کے ہونے کا وجود ہی نہیں ہے، یہ چل رہی ہے تو سرکار کا سگنیچر ہے، اس کو سمجھیے، ٹھیک ہے؟ یہ وہی چیز ہے جس کا میں نے ذکر کیا ہے کہ قرآن پاک میں اللہ کہتا ہے مومن تب بنو گے جب نور تمہارے دلوں میں اترے گا۔ یہ جو سرکار ختمی مرتبت ہے نا، یہ کائنات کی تمام حقیقتوں کی وجہ ہے، all realities, all happenings, all everything، ٹھیک ہے؟ یہ ربیع الاول کا ایک مہینہ نہیں، ہر لمحے کا مائکرو سیکنڈ، ننو سیکنڈ رسالت مآب۔ یہ کہا تھا سخی سلطان بہو نے، جو دم غافل سو دم کافر،
کہ جس لمحے کے عربویں حصے کے لیے بھی سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی محبت کی آگ بجھی، ختم سارا کچھ. یہ علامہ صاحب نے کہا تھا بجھی عشق کی آگ اندھیر ہے، مسلمان نہیں راکھ کا ڈھیر ہے. ٹھیک ہے، یہ بس اصل بات یہ ہے. اب آ جاتے ہیں کہ اس کا مقصد کیا ہے. آخر میں جشن منانا ہے جی، یہ کرنا ہے جی، وہ کرنا ہے. مقصد کیا ہے؟ ایسے ہی بلا وجہ کوئی اللہ کو یہ جھنڈیوں کا یا ان کا تھوڑی شوق ہے. اللہ احساس، محبت، احساس، اور اس کا اظہار ایسے ہی. وہ کیسے؟ ہم نے ذکر ان کا بلند نہیں کرنا کہ بڑے بڑے سپیکراں چ بولنا تو جی ذکر بلند ہو گیا. نو، ہم نے اپنے آپ کو اس سے جوڑ کے اپنی ایلیویشن کرنی ہے. بہت خوب سر، بہت اپنے آپ کو ایلیویٹ کرنا. رسالت ماب ایلیویٹڈ ہیں، وہ ماورا ہیں، ہیں، رہیں گے انشاءاللہ. ان کے علاوہ کوئی اور ہی نہیں ہے. یعنی یہ میں ایک نا درویش کے پاس بیٹھتا ہوتا تھا تو میں ان کو کہتا تھا کہ جی ہم نے سرکار کا ذکر، کوئی ایسی دعا کریں کہ ہم سرکار کا ذکر بلند کر سکیں. تو انہوں نے مجھے دیکھا اور مجھے جھاڑیں ڈالی کہ تو کر سکتا؟ جی نہیں، تو نے صرف ان سے جڑ کے اپنے آپ کو بلند کرنا ہے. واہ واہ، بہت خوب، بہت خوب. تو نے سرکار کا ذکر بلند نہیں کرنا، ان کا ذکر اللہ بلند کر سکتا ہے. ہماری کیا اوقات ہے؟ ٹھیک ہے، اصل کہانی یہ ہے، اس کو سمجھیں. ہم اپنے درجے بڑھا رہے ہوتے ہیں. میں نے آپ کو کہا تھا کہ درود پاک، جب درود پاک کی ایپیسوڈ آپ کے ساتھ کی تو میں نے ایک چیز بتائی تھی نا کہ درود پاک واحد ایسی عبادت ہے جس میں یہ دونوں بزی ہو جاتے ہیں. یعنی آپ نیکی کا فرشتہ ایک بدی کا، تو نیکی لکھ رہا ہے تو بدی والا کیسے بزی ہوگا؟ اور بدی والا آپ برائی کر رہے ہیں تو نیکی والا کیا کرے؟ ہاں صحیح ہے. درود واحد عبادت ہے جس میں دونوں بزی ہیں. ایک نیکیاں لکھ رہا ہے، ایک برائیاں مٹا رہا ہے، دونوں سائملٹینیسلی. یہ ایسے ہوتا ہے. یہ سرکار کو سمجھیں یہ کیا چیز، کیا حرکت ہے، یہ کون سا دروازہ ہے جس سے یہ سارا کچھ ہے. یعنی ساری دنیا ایمان کے پیچھے، اور ایمان کل ایمان کے پیچھے، اور کل ایمان سرور انبیاء کی نالین کے نیچے. آپ سمجھیں سرکار کیا ہے. مومن وہ جس سے اللہ سرگوشی کرتا ہے، اس کا سردار امیر المومنین، اور امیر المومنین اپنی امامہ کھول کے نالین مصطفیٰ سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ساتھ کرتا ہے. وہ ساری یہ نور ہی نہیں ہے، یہ نور سازی ہے. یعنی جو ان سے ملتا ہے وہ نور بنانے پہ قادر ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، لوگ اصل میں نا اللہ سے مانگتے ہیں. ٹھیک ہے، مانگنا چاہیے، ٹھیک ہے، مانگنا ضرور چاہیے. لیکن کبھی کبھی یہ سوچیں کہ یار مانگنا کیا ہے. آپ اللہ سے کرم مانگیں گے، کرم بھی تو متناہی ہے، کرم ختم ہو جائے گا. فضل مانگیں گے، فضل بھی تو متناہی ہے، ختم ہو جائے گا ایک نہ ایک دن. رحم مانگیں گے، ایک دن وہ بھی ختم ہو جائے گا. تو اس کو کیوں نہیں مانگتے جس نے ختم نہیں ہونا؟ اس کو کیوں نہیں مانگتے جو لامتناہی ہے؟ اس کو کیوں نہیں مانگتے کہ جو ہے اور رہے گا وہ سرور انبیاء کی محبت ہے، جس کا اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ میں تمہیں دوں گا، رزق دوں گا، فلاں دوں گا. اس کا وعدہ ہے، اس نے تقدیر میں لکھا ہوا دینا ہے. اس کے لیے تو ہم کوشش کرتے ہیں. تو جس کا اس نے وعدہ نہیں کیا کہ میرا کوئی پتہ نہیں، میں تمہاری طرف محبت کی نظر ڈالوں گا نہیں ڈالوں گا، اس کی کوشش کریں نا. رسالت مآب کے وسیلے سے اگر مانگنا ہے تو روپیہ پیسہ مانگنا ہے. قرآن پاک میں اللہ کہتا ہے انا مال اسری یسرا، ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے. یہ تو اس کا وعدہ ہے. مشکلات میں گھرے میں آسانی آئے گی، آئے گی. رات کا تاریک ہونا اس بات کی نشانی ہے دن چڑھنے والا. یہ ہو ہی نہیں سکتا. سوال اس کا کریں جو نہیں ہے. محبت ہے سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مانگ کے تو دیکھیں. اور محبت ہی تو لنگر ہے. ہم کہتے ہیں کہ جی لنگر کیا ہے؟ لنگر محبت ہے. روٹی تو بادشاہ بھی کھاتے ہیں، فقیر بھی کھاتے ہیں. روٹی تو بادشاہ کی بھی پوری نہیں ہوتی اور لنگر فقیر کا بھی پورا ہو جاتا. ایسا ہی ہے، بالکل ایسا ہی ہے. فرق کیا ہے؟ محبت، پریکٹیکلٹی. ٹھیک ہے، اب پریکٹیکلٹی ہے کیا سمجھیں، جو میں نے بار بار بات کی تھی کہ پریکٹیکل درود پاک کیا ہے. اللہ کیا کہتا ہے؟ سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین سے محبت کرو. ٹھیک ہے، رسالت مآب سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل کی محبت. درود کیا ہے؟ محمد وآل محمد. رسالت مآب ان کے آباء و اجداد، ان کے بچے، درود ابراہیمی. ٹھیک ہے، جب یہ سارا کچھ ہے تو پھر کرنا کیا ہے؟ یعنی آپ درود کا آسان سا ترجمہ، یا رسول اللہ آپ پہ سلامتی ہو، آپ کے بچوں پہ سلامتی ہو.
पंजाबी तर्जमा सरकार तुसी जियो ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਜੀਣ। रसालत माब से मोहब्बत है, रसालत माब के बच्चों से दुश्मनी, कौन सी मोहब्बत। मैं बार बार बात करता हूँ, करबला से बड़ी तौहीन रसालत नहीं हो सकती। यानी वो कौन से लोग थे जो रसालत माब सरवर अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बच्चों को शहीद करके नमाज में दरूद इब्राहिमी भी पढ़ रहे थे। वो कौन से लोग थे जो सरवर अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटियों के सरों से चादर छीन के रसालत माब की गैरत पे हाथ डाल के फिर नमाज में दरूद इब्राहिमी भी पढ़ रहे थे। तो दरूद प्रैक्टिकल है, रसालत माब और उनकी आल का एहसास। 1000 पाउंड का केक खा लें, 1000 पाउंड के जो है ना वो 1000 किलो की देगें बांट दें, सरकार की औलाद से मोहब्बत नहीं, कख भी नहीं। सरकार की औलाद का एहसास नहीं, कख भी नहीं। बिल्कुल सही, ठीक है। बिल्कुल सही। सबसे बड़ी चीज़ रसालत माब ने क्या, अल्लाह ने कहा, बल्कि रसालत माब ने तो नहीं कहा, अल्लाह ने कहा या रसूल अल्लाह जो है वो इनको कह दीजिए, कुल, मैंने कुन और कुन की बात की, कुल ला असलुकुम अलैहि अजरन इल्ला मवद्दत फिल कुर्बा, कि या रसूल अल्लाह इनको कह दीजिए मैं तुमसे कोई अजर रसालत नहीं मांगता। ये जो मैंने तुम्हें अंधेरों से निकाल के रोशनी में लेके आया हूँ, ये मैं तुम्हें जो है वो नूर की तरफ लेके आया हूँ, मैं इसका कोई अजर नहीं मांगता सिवाय इसके कि मेरे कुर्बा से, मेरी औलाद से मवद्दत रखना। तो मेरा ख्याल है कि अगर रसालत माब के बच्चों का जो है ना वो एहसास नहीं है तो शायद वो नहीं है, मिलाद भी नहीं है। ठीक है। और वो लोग जो आयात इश्तरा में किन का जिक्र है कि वो लोग जिन्होंने सो के अल्लाह की रज़ा ख़रीद ली, मरज़ात अल्लाह ख़रीद ली। सोया कौन था? हिजरत की रात सरवर अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बिस्तर पे कौन सोया था? वाह वाह। वो लोग कि जिन्होंने सो के अल्लाह की रज़ा की, फिर अल्लाह इन्होंने अपनी जानों के बदले अल्लाह की रज़ा का सौदा कर ली। जानने किसकी? अबू तालिब अलैहिस्सलाम की औलाद का खून आज तक, मौला इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम तक, अब्दुल मुत्तलिब अलैहिस्सलाम, अबू तालिब अलैहिस्सलाम की औलाद और उनका खून इस्लाम की जड़ों में है ही ये। ठीक है। मैं सिर्फ एक ही बात जानता हूँ जी, मैं मुजस्सम लिसानुल्लाह का नाम, मुजस्सम लिसानुल्लाह का नाम, मुजस्सम ऐनुल्लाह का नाम, मुजस्सम जो है वो तनवीर अल्लाह की तौहीद की रसालत माब है, उनको समझे। वो एक मुझे शेर याद आ गया, साईं गुलाम फरीद मिठनकोट वाले, आपने फरमाया हिक है, हिक है, हिक है, उस हिक दी साकू सिक है, जो उस हिक को डू कर जाने काफर मुशरिक है। लोगों ने कहा साईं तौहीद बयान की थी, नहीं मैं ते ये आदा पियाँ, ये ऐसे ही उनके जुमले हैं कि मैं ते ये आदा पियाँ कि जिसने सरकार ते अल्लाह को डू करके डिठा हो काफर मुशरिक है। जिसने अल्लाह और सरकार को अलग-अलग समझा वो काफर और मुशरिक हो गया। ये वो मकाम है जहाँ से कुर्बानी फूटती है, और कुर्बानी दीन में सूरह कौसर, 2 चीज़ें, फसल्लि लिरब्बिक वनहर, नमाज पढ़ और कुर्बानी दे। ये नमाज और कुर्बानी कहाँ इकट्ठी मिलती है? रसूल अल्लाह के घर करबला में, मौला हुसैन के आखिरी सजदे में। शेब अबी तालिब में कौन था? रसालत माब सरवर अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर के ऊपर जो है वो ज़मीन तंग कर दी मक्के की, मक्का छोड़ना पड़ा कि शेब अबी तालिब में जाना पड़ा। तो ज़ुबैर बिन अब्दुल मुत्तलिब जैसे, अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब जैसे तो अपने घरों में सो रहे थे। अब्दुल मुत्तलिब अलैहिस्सलाम के 10 बेटे, 10 बेटे, एक सरकार अब्दुल्ला, एक सरकार अबू तालिब, एक सरकार हमज़ा, बाकी के 7 किधर हैं? बाकी के 7 किधर हैं? तो बहुत बाद में आए। मैं किसी की तकरीम पे बात नहीं करूं, लेकिन समझें शेब अबी तालिब इस्लाम आने के कई साल बाद हुई है, कई साल बाद हुई है। बहुत सारे बड़े बड़े लोग जो रसालत माब के घर के लोग थे, किसी ने आके कहा हो कि या हज़रत या अबू तालिब आप सरदार हैं, बुज़ुर्ग हो गए हैं, आपके बच्चे भूखे हैं, आपकी औलाद भूखी है, ये 10 किलो का आटे का तोड़ा ही ले लें। किसी तारीख में किसी जगह नहीं है।
یہ گھر اللہ نے چنا ہوا تھا. میں بار بار بات کرتا ہوں کہ یہ لوگ جو اللہ نے رسالت مآب سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارد گرد اکٹھے کیے تھے, رشتہ داریوں کی بنیاد پہ نہیں کیے تھے. کوئی چاچا ہے, کوئی زوجہ ہیں, یا کوئی داماد ہیں, یا بیٹی ہیں, یا نواسے ہیں, یا کچھ ہیں. نو, یہ اپنی اپنی ذات میں مکمل ہیں. پاک بی بی خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہ ہوں, سرکار ابو طالب ہوں, سرکار عبد المطلب ہوں, سرکار مولا امیر کائنات ہوں, پاک بی بی سیدۃ العالمین ہوں, مولا حسن مولا حسین ہوں, یہ سب اپنی اپنی ذات میں کمپلیٹ کمپریہنسو لوگ ہیں. ٹھیک ہے, یہ ان کی محبت سب سے بڑی ہے. اب آ جاتے ہیں اس ٹاپک کا تھوڑا سا میں تعارف, کیونکہ میں نے بہت لمبی بات کر لی ہے, لیکن میں جو ہے نا تھوڑی سی ایک دو یہ چیزیں علم الاعداد کی میں اگر جو ہے نا وہ بیان کرنا چاہ رہا ہوں. ربیع الاول تیسرا مہینہ, ٹھیک ہے, اللہ کے اعداد کیا ہیں؟ 12. 6 اور 6 12, 2 جمع 1 3. ٹھیک ہے, یہ 3 کبھی سمجھیے گا. ٹھیک ہے, اللہ کے جو صفاتی اسماء ہیں, ٹھیک ہے, اس میں جو ہے وہ اللہ کے صفاتی اسماء میں ایک نام ہے الملک, اور ایک نام ہے رسالت مآب کے صفاتی ناموں میں حامد. محمد, احمد اور حامد تیسرا نام ہے. اور اسی طرح الرحمن الرحیم الملک صفاتی ناموں میں تیسرا نام ہے الملک. یہ ملک اور حامد جس دن آپ کو سمجھ آ گئے نا, اس دن آپ کو رسالت مآب کی حقیقت کا دروازہ کھل جائے گا. یہ بہت سارے لوگ اسماء الحسنیٰ کی بات کرتے ہیں, تو آج میں تھرڈ ڈائمینشن کا ذکر کرنا چاہ رہا ہوں. ربیع الاول اسی تھرڈ ڈائمینشن کا نام ہے. یہ تیسرا مہینہ وہی تھرڈ ڈائمینشن ہے. پھر یہ ویل آف کائنڈنس جسے کہتے ہیں نا, وہ پردہ لطف و کرم, ویل آف کائنڈنس بہت شاندار ہے. یعنی قرآن پاک میں وہ کہتا ہے کہ پاک ہے وہ ذات جو ہمیشہ باقی ہے اور جس کا سلسلہ کبھی منقطع نہیں ہوتا, جس کی رحمت پہم نازل ہوتی ہے. مجھے نا ربیع الاول کسی اور طرح سمجھ آتا ہے. مجھے یہ چیزیں جو ہے نا یہ کسی اور طرح سمجھ آتی ہیں. سورہ نمل میں بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے, انہ من سلیمان بسم اللہ الرحمن الرحیم. ٹھیک ہے, حضرت سلیمان علیہ السلام کی بادشاہی. تو سلیمان کی بادشاہی کس کے تابع ہے؟ سورہ نمل. سورہ نمل جو ہے یہ قرآن پاک کا کتنواں سورہ ہے؟ 27واں, ایسے ہی 9. ٹھیک ہے, ادھر سے ربیع الاول, یہ 9 3 جمع نہیں ہوتا, یہ 9 3 کے ساتھ ملٹی پلائی ہو کے 27 ہوتا ہے. یہ ڈائمینشنز کو سمجھیے. میں علم اعداد کا آدمی ہوں, میں 2 دونی 4 کو جانتا ہوں, مجھے یہ سمجھ آتی ہے کہ یہ ملٹی پلائی ہو کے کیسے ہوتا ہے. یہ تخلیق ہے. قرآن پاک کے 30 پاروں میں کچھ راز تو ہوگا نا. 3 تھرڈ ڈائمینشن, یہ اس کو سمجھیے. یہ پوری میں نے آپ کو کہا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم کے 19 حروف ہیں, اور 19 کے اعداد رسالت مآب اور پنجتن پاک کے اعداد ہیں. 19 میم ہے میم دال, ٹھیک ہے, فے الف توئیں میم ہے, عین لام یہ, ہے سین نون, ہے سین یہ نون, 19 بسم اللہ الرحمن الرحیم. کائنات کا آغاز تو یہ گھر ہے, کائنات کی تخلیق کا راز تو یہ گھر ہے. کائنات کے بنانے والوں میں جو ہے وہ آلین کا تعارف, ہمیں نا اصل میں پرابلم یہ ہے کہ آلین کا تعارف شیطان کو تو تھا. اللہ کہہ رہا تھا ہم کنتا من العالین, کہ تو آلین میں سے ہے. شیطان کو تو پتہ ہے آلین کون ہے, ہمیں نہیں پتہ. شیطان نے کلمہ بھی نہیں پڑھا, اس کو پتہ ہے. ہم کلمہ پڑھنے کے دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم امتی ہیں, ہمیں ککھ نہیں پتہ آلین کون تھے. آپ کے ساتھ میں نے آلین کے اوپر بھی بات کی تھی. یس بالکل, ٹھیک ہے. اور یہ جو ہے نا یہ 12 کی طاقت, 12 اللہ 66, 6 اور 6 12. ٹھیک ہے, یہ 12 کی روحانیت کو سمجھیں. یہ 12 امام, ٹھیک ہے, 12 مہینے, 12 بروج, 12 قبیلے بنی اسرائیل کے, 12 چشمے بنی اسرائیل کے. یہ 12, یہ کبھی الملک اور الحمید کو, جب میں آپ کو حامد اور حمید کو سمجھاؤں گا نا, کبھی زندگی رہی ابھی لمبا ہو جائے گا, تو یہ آپ کو سمجھ آئے گی کہ یہ 12 کی طاقت کیا ہے. سوورینٹی 12 ہے. پوری کائنات میں 2 ہی چیزیں سوورن ہیں نا, ٹائم اور اسپیس. یس, ٹائم بھی 12 میں اللہ نے, یعنی قرآن پاک میں 2 آیات ہیں, ہم نے طے کر لیا مہینے 12 ہوں گے. اور دوسرا, اللہ کے نزدیک تو مہینوں کی تعداد 12 ہی ہے. 12 کبھی سمجھیے گا یہ 12 کیا ہے.
اور پھر وہ جو قرآن پاک کی جو ہے سورہ نور کی آیات اللہ نور السماوات ولی وفی الارض والی کوكب دري والی آیات کہ وہ جو ہے وہ نور ہے، اور نور ہے وہ جو وہ زجاج میں ہے، زجاج کے اندر وہ سارا پورا وہ ڈپکشن سمجھیے کہ کائنات ایک لیمپ ہے اور اس لیمپ کے اندر جو نور ہے وہ سرور انبیاء کا ہے۔ آدم علیہ السلام ایک تخلیق ہے، اس تخلیق کے اندر جو نور ہے وہ سرور انبیاء کا ہے۔ فنفخت فی روحی میں راز اللہ کا، شباہت سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں راز رسالت مآب کا۔ یہ کائنات کی تقدیس کی جمع ہے، اور یہ وہ وجہ ہے رسالت مآب کے بغیر توحید نامکمل ہے۔ یہ سائیں غلام فرید نے کہا تھا ایک ہے، ایک ہے، ایک ہے، یہ ان کی قربت ہے۔ وہ اللہ قرآن پاک میں کیا کہتا ہے؟ لقد جاکم فی رسول اللہ حریص علیکم والی آیات میں غلط نہ پڑھ دوں، وہ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ۔ میں ذرا قرآن پاک پڑھتے ہوئے تھوڑا سا ڈرتا ہوں جی، میں ذرا کیونکہ حافظ نہیں ہوں، لیکن میں نے چونکہ پڑھا ہوا تھوڑا بہت، تو یہ والی آیات میں کیا ہے کہ تمہارے لیے اللہ کے رسول آئے ہیں، اور جو تمہارے لیے اللہ سے بار بار کہتے ہیں۔ رسالت مآب کی یہ حدیث ہے کہ میں تمہیں کمر سے پکڑ کے آگ سے بچاتا ہوں اور تم پھر آگ میں چھلانگ مار دیتے ہو۔ یہ جو ہے نا وہ پھر رسالت مآب کے بارے میں قرآن پاک سورہ نجم آیت نمبر جو ہے وہ 3 اور 4، وما ينطق عن الهوى الا وحی یوحی، کہ رسالت مآب تو نطق ہی نہیں فرماتے۔ پھر وما ارسلناک الا رحمت للعالمین میں یہ اتنی بڑی چیز ہے کہ رسالت مآب سے محبت کرنے کے بعد آپ جو سانس لیتے ہیں وہ عبادت ہے۔ عبادت تو بڑی دور رہ جاتی ہے، آپ ان کی محبت آپ کے اندر ہے۔ من ماتا علی حب آل محمد ماتا شہیدہ، کہ جو اس بات پہ مر گیا کہ اس کے دل میں سرور انبیاء اور اہل بیت کی محبت تھی، وہ شہید کی موت مرا۔ مستند حدیث ہے۔ روحانیت دراصل رسالت مآب کے نور سے نوری ہونے کا جو ہے یہ الہامی جو چیزیں ہوتی ہیں، یہ تجلی اتنی خطرناک ہے، یہ آپ سمجھیں کہ یہ کبھی زندگی رہی نا تو اس کے اوپر ضرور بات کروں گا کہ یہ جو دل کی دھڑکن 24 گھنٹے میں 1,24,000 مرتبہ دھڑکتی ہے، اس کا 1,24,000 نبیوں سے کیا تعلق ہے؟ کبھی زندگی رہی؟ کیونکہ میں نمبرز کا آدمی ہوں، یہ اس ایٹریبیوٹ کے اوپر کیونکہ میں اب بالکل اس کو کنکلوڈ کر رہا ہوں، یہ سمجھیے گا کہ یہ کیا ہے۔ 1,24,000 پیغمبروں میں 313 رسول ہیں، 1,24,000 نبیوں میں 313 رسول ہیں، ٹھیک ہے، اور ان سب کے سردار سرور انبیاء۔ تو بدر کے 313 سمجھ نہیں آتے آپ کو؟ آپ کو رسالت مآب کو یہ جبل ملائکہ ہونا ہی اس لیے تھا۔ یہ رسالت مآب کے اولیاء کے جو سسٹم ہے نا، یہ روحانیت کا، یہ رسالت مآب ماورائیت کی بھی ماورا حقیقت کا نام ہے۔ یہ ہم سوچ سمجھ ہی نہیں سکتے، بڑا مشکل سا کام ہے۔ رسالت مآب نے سب سے زیادہ کس کو پکارا؟ امت۔ میری امت کا بھلا کر دے، میری امت کا بھلا کر دے۔ کم از کم امت کو بھی تو کچھ کرنا چاہیے۔ سرور انبیاء تو لجپال ہیں، ہم نے کیا کیا ہے؟ کیا ہمیں سرکار اور ان کے گھر سے محبت ہے؟ ذرا اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کے بتائیں نا۔ بہت بڑا سوال، بہت امپورٹنٹ۔ ٹھیک ہے، بس یہ سمجھیں کہ جن کی سرکار سے محبت ہو جاتی ہے نا، جن کا سرکار سے تعلق ہو جاتا ہے، تو پھر انہی کے لیے کسی نے کہا تھا گناہ گار پہنچے در پاک پہ، زاہد و پارسا دیکھتے رہ گئے۔ سرکار کی محبت ہے، تر گیا نا، دنیا آخرت میں تر گیا۔ یہ بس میں تو سر ساری زندگی لگا رہا ہوں، میں رسالت مآب کے بارے میں کوئی بات نہیں کر سکتا، میری اوقات ایسی اتنی ہے۔ بس اتنی دعا ہے کہ اللہ جس وقت میں دنیا سے جاؤں، یا باقی سارے لوگ جو اس کو سن رہے ہیں وہ دنیا سے جائیں، تو کم از کم سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین محبت کی نظر ضرور ڈال دیں۔ اوقات حیثیت ہی نہیں ہے ہماری طرف دیکھیں، لیکن کم از کم نہ یہ کہیں کہ یہ ہمارا ہے، نہ کہیں کوئی بات نہیں، صرف محبت کی نظر ڈال دیں۔ وہ سرکار کی محبت آپ کے وجود میں ہے، یہ میلاد ہے، یہ کریشن ہے، یہ دین ہے۔ صرف اس لیے اس طرف یہ بات کرنا چاہ رہا تھا، ہو سکتا ہے میں نے پہنچا دی ہو سکتا کہ رہ گئی ہو، پہنچ گئی ہے سر، پہنچ گئی ہے۔ بہت شکریہ حیدر بھائی، اتنے اچھے طریقے سے ہمیں یہ سب سکھانے کے لیے، سمجھانے کے لیے۔ اللہ آپ کو جزائے خیر دے، ہم سب کو عمل کرنے والا بنائے۔ آج کے پوڈ کاسٹ سے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔